دوسری بات جو میں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ مل کر اسٹیبلشمنٹ اور اس کی مداخلت سے جان چھڑانی ہوگی. وہ کامن سینس کی بات ہے, بالکل ٹھیک بات ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ عدلیہ کی ایک اپنی جسٹس منیر سے تاریخ شروع ہوتی ہے اور پھر وہ اس ڈائلاگ تک آتی ہے. جسٹس قیوم مرحوم, آڈیو لیک ہے, پوری دنیا نے سنی ہوئی ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ چپڑ کناتی ہے, بڑے پاجی چاہتے نے بے نظیر نو 7 سال دی سزا ہوئے. جو آپس میں ہی جانوروں کی طرح لڑتے ہیں فلانا ہے. دوسری بات بے ایمانی, کرپشن. بیسیکلی یہ جو ہمارے چیف جسٹس صاحب ہیں ان کی جو بات تو بنیادی طور پہ بہت سیدھی ہے, تگڑی ہے, لیکن یہ بنیادی ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ بنیادی ذمہ داری ہے سیاستدان کی. سیاستدان کسی بھی ملک کا سر ہوتا ہے. سوچ سمجھ یہ یہاں سے آتا ہے. اسٹیبلشمنٹ آپ کے بازو ہیں. تو دماغ ہی اگر ٹھیک کام نہیں کر رہا, اگر یہ لوگ کرپٹ ہیں, کمیشن کک بیک کھانے والے, بے شرمی سے ڈٹائی سے بیرون ملک جائیدادیں بنانے والے, اور یہ اور وہ اسٹیبلشمنٹ, میرا ڈے ون سے یہ ایمان ہے. میں آپ کو دیانتداری سے اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کروں کہ آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھتی اگر یہ نکمے, نالائق, کرپٹ, کام چور, حرام خور نہ ہوتے. میں سوچتا ہوں جس ٹائپ کا مٹیریل تھا جب وہ ایوب خان اسٹیپڈ ان, وہ 90% زیادہ سیاستدانوں کو تو مجھے دیکھ کے کہتا ہوں میں کون چپڑ کناتی ہیں. ان کے رویے کبھی دیکھو اسمبلی میں. چند دن پہلے میں نے مثال دی, میں ایک دفعہ گیا تھا لیکچر دینے پاکستان ملٹری اکیڈمی کا, طبیعت خوش ہو گئی. نوجوان بچے, ابھی ان کا کمیشن ان کو ملا نہیں تھا, وہ بھی انڈر ٹریننگ پاکستان ملٹری اکیڈمی کی بات. کیا ڈسپلن, کیا ان کا آنا جانا, بیٹھنا بولنا. ہمارا جا کے دیکھو پارلیمنٹ, ان سے پارلیمنٹ کا لفظ نہیں بولا جاتا, پارلیامنٹ. یہ پارلے سے نکلا لفظ. وہاں گالی گلوچ, الزام تراشی, اور ساری سچے ہوتے ہیں. میں آپ کو چور کہہ رہا ہوں, میں بھی سچا ہوں. آپ مجھے چور کہہ رہے ہیں تو آپ بھی سچے ہیں. اس لیول کے لوگوں کی موجودگی میں اسٹیبلشمنٹ کو مداخلت سے وہ روکا جائے گا, مداخلت سے نہیں, مداخلت سے روکا جائے گا. اس کا صرف ایک حل ہے, پرفارمنس, دیانت, محنت, امانت, ہارڈ ورک. بتاؤ اسٹیبلشمنٹ کو, اسٹیبلشمنٹ کی ماتم ماری ہوئی ہے یار, یہ تو سارا بہترین کام کر رہے ہیں. اسٹیبلشمنٹ پینک کر جاتی ہے کہ یار یہ چور ڈکیت سارے اکٹھے ہو گئے ہیں. اور یاد رکھیں یہ جو معاشی استحکام ہے یہ عوام کے بعد اگر کسی کا مسئلہ ہے تو وہ اسٹیبلشمنٹ کا ہے. کیوں؟ نیپولین کا ایک جملہ سنیں کہ فوجیں پیٹ کے بل چلتی. مطلب کیا؟ اکانومی مضبوط ہو, پیٹ بھرا ہو. بڑے تو بڑا ٹیپو سلطان بھی کی کرے گا, اگر وہ 4 دن کا پھاقا ہوا اسے تو تلوار نہیں اٹھنی. یہ معمولی کام نہیں ہے. ہو چکے سٹیک ہولڈرز ہیں, وہ کہتے ہیں یار اس کا بیڑا غرق, یہ تو لوٹ رہے ہیں, کھا رہے ہیں, کام نہیں کرتے, ایک ایک کام کئی محکمے کر رہے ہیں, حرام کھا رہے ہیں. یہ پی آئی اے, یہ وہ, یہ کیا حرام خوری کی بھیٹ چڑھے یہ ادارے. سٹیل مل ہو گیا, پی آئی اے ہو گیا, فلانا ہو گیا. کیوں, کیسے؟ یہ وہ وحشی لوگ ہیں, یہ وہ گھٹیا لوگ ہیں جو جہاں 100 بندے کی ضرورت ہے وہاں 5000 بندہ دھکیل دیں گے, جو ان کا ووٹر ہوگا تاکہ ووٹ ملے. ملک ڈوبتا ڈوب جائے. سو اسٹیبلشمنٹ اللہ کرے, لیکن مداخلت کو اٹس اے پیکج. ان کو مداخلت سے روکنا ہے تو کام کرو. اچھا, آخری بات جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری سرمے والی سرکار یعنی ڈپٹی پرائم منسٹر, صدقے جاواں اس پاکستان تے پرائم منسٹر تے ڈپٹی پرائم منسٹر, دیکھو ذرا اس آگدار نے درپنتنی چھوڑی ہے. جب بھی ملک ٹیک آف کرتا ہے کوئی خفیہ ہاتھ گرا دیتا ہے. کیڑا خفیہ ہاتھ ہے؟ تسی یہ خفیہ ہاتھ کون ہے؟ نام لینا, زبان جلتی ہے, بولو, کرو بات. جن لوگوں کے ہاتھ میں جو بندہ جتنی دیر اقتدار میں رہا اتنا ہی ذمہ دار ہے. اب کیلکولیٹ کر لو. اچھا
اس کو تو اصل بیچارے کو ڈار صاحب کو تو ڈارلنگ کو کور یہ ہے کہ بجٹ اس سے کیوں نہیں بنوایا گیا یہ وہ، چونکہ اس کی اپنی کوئی ہوتی ہیں بہرحال لذتیں ہوتی ہیں، بجٹ بنانا 26 کروڑ آدمی کو وغیرہ وغیرہ. سمجھا کریں آپ بھی نا، ساری باتیں آپ مجھ پہ نہ چھوڑیں، آپ بھی کچھ مجھے اندازہ ہے آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کیا کہہ رہا ہوں. میں خفیہ تو کیڑا خفیہ، کتنے سال ہو گئے تم لوگ چمبڑے ہوئے ہو. ہاں گانا پیچھا ایک ضیاء اللہ کو پتہ نہیں کیا انتقام لے گیا پاکستان سے. انہی لوگوں کی وجہ سے پیپلز پارٹی میں بھی کرپشن گئی. بھٹو تک کی پیپلز پارٹی پہ کبھی کسی نے انگلی اٹھائی تھی؟ بعد میں کیا ہوا؟ ریٹ ریس شروع ہو گئی، اور وہ کس نے شروع کی؟ نون لیگ نے. پیپلز پارٹی پہ اس کی لپیٹ میں آ گئی. تھینک یو ویری مچ.